بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جو ابھی اس وقت تعلیم اور روحانیت کے راستے پر سفر کر رہے تھے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ بابا فرید صاحب نے آپ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، نظام الدین، کیا تم محب یعنی خدا کا عاشق بننا پسند کرو گے یا محبوب خدا یعنی خدا کا محبوب؟ یہ سوال سنتے ہی آپ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر ادب سے کہا، حضرت اس سوال کا جواب میں خود دینے کے قابل تو نہیں، اجازت ہو تو اپنی امی جان سے مشورہ کر لوں نا؟ بابا فرید صاحب نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بے شک نظام الدین، تمہارا دل اس سوال کا جواب تلاش کرے گا اور یہ جواب تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ دلی کے راستوں سے گزرتے ہوئے آپ اپنی امی جان کے پاس بدایوں کی طرف سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ایک سنسان جگہ پر اچانک ایک فقیر نظر آیا۔ اس کے چہرے پر نور تھا اور اس کی آنکھوں میں روحانیت کی گہرائی۔ جیسے ہی آپ اس کے قریب پہنچے، وہ فقیر مسکرایا اور بولا، نظام الدین، محب بنو گے یا محبوب؟ آپ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دل میں سوال اٹھا، یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے اور یہ وہی سوال کیوں پوچھ رہا ہے جو بابا فرید نے مجھ سے پوچھا تھا؟ آپ نے ادب سے جھک کر پوچھا، حضرت آپ کون ہیں اور یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فقیر نے گہرے لہجے میں کہا، نظام الدین، میں صرف ایک راستہ دکھانے والا ہوں۔ اس سوال کا جواب تمہاری امی جان کے پاس ہے، ان سے پوچھو، لیکن یاد رکھنا اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو واپسی میرے پاس آنا۔ آپ بدایوں پہنچے۔ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی آپ کی امی جان نے آپ کی بے چینی کو بھانپ لیا۔ آپ تھکے ہوئے تھے لیکن اندر سے بے چین تھے۔ امی جان نے بڑے ہی پیار سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، تمہارے چہرے پر اتنی الجھن کیوں ہے؟ آپ نے ادب سے سر جھکا لیا اور پورے واقعے کو بیان کیا۔ جب آپ نے وہ سوال دہرایا، محب بنو گے یا محبوب، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن ان کی آواز میں ہمت تھی۔ انہوں نے آپ کو پیار بھرے لہجے میں جواب دیا، بیٹے یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے، یہ سوال تمہاری تقدیر کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور آپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کا چہرہ محبت اور فکر کی آئینہ میں بن چکا تھا، لیکن انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی تمہیں کیا جواب دینا چاہیے۔ یہ سوال اتنا گہرا ہے کہ اس کا جواب انسان کی عقل نہیں، اس کی روح ہی دے سکتی ہے۔ وہی فقیر تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا۔ صبح واپس جاؤ اور اس سے پھر ملو، شاید وہ تمہاری رہنمائی کر دے۔ دوستو، آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ماں کی بات سن کر آپ کے دل میں ایک امید جاگی۔ آپ رات بھر سوچتے رہے، وہ فقیر کون تھا اور اس نے ایسا سوال کیوں پوچھا، اور محبوب بننے کا مطلب آخر کیا تھا؟ رات کے سناٹے میں آپ کی روح بے چین تھی، ہر لمحہ اس سوال پر ٹھہر جاتا۔ محبت اور محبوبیت کے معنی سمجھنے کی کوشش میں آپ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ صبح ہوئی، آپ نے امی جان سے اجازت لی اور اس جگہ کی طرف روانہ ہوئے جہاں آپ سے وہ سوال پوچھا گیا تھا، مگر جب آپ وہاں پہنچے تو فقیر کہیں نظر نہیں آیا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، وہ فقیر کہاں گیا؟ لوگوں نے جواب دیا، بیٹے وہ فقیر تو رات ہی دنیا سے رخصت کر گیا۔ یہ سن کر جیسے آپ کے دل کی دنیا میں اجڑ ہی گئی ہو، مایوسی کا اندھیرا آپ کی روح پر چھا گیا۔ آپ نے خود سے کہا کہ اب میں کیا کروں، اس سوال کا جواب کہاں سے پاؤں؟ لیکن تبھی ایک عجیب سا منظر ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اچانک سے اس فقیر کی آواز گونج اٹھی اور وہ آواز نزدیک سے آئی لیکن دور سے سنائی دی، نظام الدین، محب کا حال دیکھو۔ محب کو نہ کفن ملتا ہے اور نہ ہی دفن ملتا ہے، لیکن محبوب خدا کا پیارا ہوتا ہے۔ اس کی قبر پر میلے لگتے ہیں، لوگ اس کی محبت کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں۔ تم محبوب بنو نظام الدین۔ تو آپ کی روح کانپ اٹھی۔ وہ سوال جو آپ کے دل کی گہرائیوں میں ہلچل مچا چکا تھا، اب ایک جواب بن چکا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ محبت کی راہ میں محبوب بننا خدا کے قریب پہنچنے کا راستہ ہے۔ اس واقعے نے آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آپ محبت کی اس منزل کی طرف بڑھ گئے جہاں انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے۔ جب فقیر کا سوال نے آپ کی زندگی میں ہلچل مچائی تھی اور آپ نے اس کی گہرائی کو سمجھا تھا، تو وہ سوال صرف آپ کے ذہن میں ہی نہیں بلکہ آپ کی روح میں گونج رہا تھا، وہی محب بنو گے یا محبوب؟ اس سوال نے آپ کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا۔ دل میں بے چینی تھی مگر راستہ صاف ہو چکا تھا۔ آپ نے وہ راستہ چنا جو آپ کو خدا کے قریب لے جائے۔ جب آپ دلی لوٹے تو ہر قدم پر ایسا محسوس ہوا جیسے اس شہر کی ہوا بھی آپ کو پکار رہی ہو۔ آپ کے ارادے مضبوط تھے، آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آپ کی زندگی انسانیت کی خدمت، محبت اور خدا کی عبادت کے لیے ہوگی۔
دلی پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ کا رخ بابا فرید صاحب کی بارگاہ کی طرف ہوا۔ ان کی رحمت بھری نگاہیں آپ کی روح کو ہمیشہ تسلی دیتی تھی۔ جب آپ ان کے سامنے پہنچے تو ان کی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں کا نور جیسے سب کچھ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے آپ کو دیکھا اور بڑے پیار سے کہا، نظام الدین، تمہارے چہرے پر نور ہے جو صرف محبوب کے چہرے پر ہوتا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کے دل نے اسی پر اس بات کو محسوس کیا کہ آپ اب وہی بن چکے ہیں جس کی تلاش میں آپ نے یہ سفر کیا تھا۔ مگر بابا فرید صاحب نے یہی نہیں رکے۔ انہوں نے آگے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہ مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ تمہارے ذریعے خدا تک پہنچیں گے۔ ان کی یہ باتیں آپ کے لیے ایک نئی ذمہ داری بن گئی۔ آپ جانتے تھے کہ محبوب الہی بننا صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک امانت تھی۔ یہ وہ مرتبہ تھا جہاں اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی تھی، اب آپ کی روح ہر اس شخص کے لیے تھی جو خدا کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس دن بابا فرید نے آپ کو ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے آپ کی روح کو گہرائیوں میں یہ بات بیٹھا دی کہ انسانیت کی خدمت، محبت کا پرچم بلند کرنا اور خدا کی عبادت ہی آپ کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ اس ملاقات کے بعد آپ محبوب الہی کے نام سے مشہور ہو گئے اور آپ کی زندگی ایک ایسی روشنی بن گئی جو آج بھی ہر اس دل کی روشنی کرتی ہے جو محبت اور روحانیت کی تلاش میں ہے۔ آپ کی درگاہ آج بھی محبت اور انسانیت کا مرکز ہے۔ وہ فقیر کا سوال، بابا فرید کی دعائیں اور آپ کا سفر سب مل کر آپ کو اس مقام تک لے گئے جہاں اب آپ صرف ایک انسان نہیں بلکہ خدا کے محبوب بن گئے۔ بابا فرید صاحب نے آپ کو سکھایا کہ درویشی کا مطلب صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور محبت کا پرچم بلند کرنا ہے۔ انہوں نے آپ کو ایک بار کہا، نظام الدین، یاد رکھو، ایک محبوب الہی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خدا تک پہنچے بلکہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اس راستے پر لے آئے۔ تمہاری خدمت انسانیت کے لیے ہوگی اور تمہاری پہچان خدا کے نور سے ہوگی۔ کئی سالوں تک آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے دل کو نور سے منور کیا اور جب آپ نے محسوس کیا کہ اپنے ذمہ داری آنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے آپ کو دلی لوٹنے کی اجازت دی۔ انہوں نے الوداع کہتے ہوئے کہا، نظام الدین، اب دلی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں جا کر محبت کا پیغام دینا، ہر دل میں خدا کی عبادت اور انسانیت کی خدمت کا بیج بونا۔ یاد رکھنا، تمہاری زندگی اب صرف تمہاری نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر آپ کے دل میں سکون تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اب آپ کی زندگی کا اصلی مقصد شروع ہو چکا ہے۔ اجودن سے دلی تک کا سفر اب آپ صرف ایک مسافر کا صرف نہیں تھا، یہ ایک ایسے درویش کا سفر تھا جس نے اپنے مرشد سے وہ نورانی مثال حاصل کر لی تھی جس سے پوری انسانیت کے دلوں کو روشن کرنا۔ اور جب آپ دلی پہنچے تو ہر کوئی آپ کی روحانی کشش اور نورانی چہرے سے کھینچ کر آپ کی طرف آنے لگے۔ دھیرے دھیرے لوگ آپ کو محبوب الہی کہنے لگے۔ یہ پہلی ملاقات اور بابا فرید صاحب کی رہنمائی نے آپ کو وہ مقام دیا جو صدیوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں روشن ہے۔ آپ کی زندگی محبت، خدمت اور روحانیت کی مثال بن گئی۔ دلی لوٹنے کے بعد حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کو پوری طرح انسانیت کی خدمت اور خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے سپرد کر دیا۔ آپ کے مکان کا ہر کونا کونا غریبوں، یتیموں اور مجبوروں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ آپ کی زندگی بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم اور ان کی دی گئی نصیحتوں کی عملی مثال بن گئی۔ آپ نے خود کو صرف عبادت میں نہیں بلکہ لوگوں کو دکھ درد بانٹنے میں لگا دیا۔ آپ نے اپنی بارگاہ کو محبت اور رحمت کا مرکز بنا دیا۔ حضرت خواجہ امیر خرد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں کھانا لایا، یعنی حضرت محبوب نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں کھانا لایا۔ کھانا لاتے وقت راستے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر سلطان المشائخ اپنے دست مبارک سے میرے منہ میں نوالا رکھے تو یہ میری کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ جب وہ شخص سلطان المشائخ کی خدمت میں پہنچا تو دسترخوان بڑھایا جا چکا تھا اور سلطان المشائخ اس وقت پان کھا رہے تھے، اور سلطان المشائخ نے تھوڑا پان اپنے منہ سے نکال کر اس کے منہ میں رکھا اور فرمایا، لو، یہ اس نوالے سے بہتر ہے۔ اور تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز دو مرید سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، ان میں سے ایک شخص تھا جو وضو احتیاط سے نہیں کرتا تھا، تو جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے سب سے پہلے جو اس کو بات کی
وہ یہ تھی کہ وضو میں احتیاط کرنی چاہیے کہ وضو خدا تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دوستوں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ثواب کی نیت سے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا۔